پیارے طلباء، آج ہم اردو پڑھیں گے جماعت دہم۔ جماعت دہم میں پہلا سبق ہے نعت۔ نعت میں آج ہم 6واں حصہ پڑھنا ہے، یعنی نعت کا کون سا 6واں حصہ پارٹ 6 پڑھیں گے۔ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم۔ مبراہ شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صورت ہادی، اب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نہیں ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ اڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے وحشت و جبل نام حق سے۔ کیا بر یہاں پہ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، کسی پر؟ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، یعنی اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنا چاہے، کسی دوسرے سے ڈرنا نہیں۔ اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی مرنا چاہیے، اگر ہم ضرورت پڑے تو بھی جان قربان دینے کے لیے تیار رہنا۔ مبراہ شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کس کو بھی بڑائی نہیں ہے۔ مبراہ کے معنی دیکھو طلباء کیا ہے؟ پاک سے، کیا ہے؟ پاک بے عیب صاف۔ مبراہ کے معنی طلباء لکھ لو، پاک بے عیب اور صفائی، کیا ہے؟ پاک بے عیب صاف۔ اسی طرح نہیں ہے اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صورت ہادی۔ صورت ہادی کے معنی ہے طلباء مانگ کرنا یا آواز صدا۔ اسی طرح عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ اڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ اسی طرح اس کا خلاصہ ہم پیچھے دیکھیں گے طلباء، آپ لوگوں بھی غور سے اس کا خلاصہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان اشعاروں کو پڑھنے سے آپ لوگوں کو ایگزام میں آسانی ہوتی، خلاصہ یاد رکھنے سے۔ 5ویں بند میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرو۔ کیا بولے 5ویں بند میں شاعر یہ بیان کر رہے کہ اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرو، اس سے امید وابستہ رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر امید رکھو، اللہ سے ہی بھروسہ کرو، دوسروں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ رکھو اللہ کی عظمت، جانور اور اس کے غضب سے بچو۔ کیا بول رہے؟ امید وابستہ رکھو، اللہ کی عظمت، جانور اور اس کے غضب سے۔ عظمت جانو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کو جانو، اور اس کے غضب سے بچو۔ کس کے غضب سے؟ اللہ تعالیٰ کے، اور اس کے رسول کی محبت و طاعت میں زندگی گزارو۔ اللہ اور رسول کی محبت میں زندگی گزارو، اللہ سے عبادت کرنا اور رسول سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی ہر قسم کے شرکت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی کیا ہے؟ ہر شرکت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی ہر قسم کے شرکت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شرکت نہیں کر سکتے، اس کے آگے کسی کو بڑائی حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دوسروں کو بڑائی حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ و بابرکت بنایا۔ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات اور تمام انسانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ ان کی عظمت کو جانو، کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی جانو۔ 6ویں بند میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خط عرب میں ہلچل مچ گئی۔ 6ویں بند میں شاعر یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ کیا بیان کرنا چاہ رہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے خط عرب میں ہلچل مچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے عرب میں ہلچل مچ گئی، تمام لوگوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی واحدانیت کے پیغام کو شمال، جنوب، مشرق و مغرب میں
عام کر کے انقلاب برپا کر دیا۔ کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی وجہ سے اہل تمام عرب میں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے پیغام کو شمال جنوب مشرق مغرب میں اللہ واحد ہے، وحدانیت یعنی اللہ واحد ہے بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمال جنوب مشرق مغرب چار سمتوں میں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے چلے گئے۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ کی ذات کیا ہے؟ واحد ہے۔ ہم تمام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ضروری ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو شریک کرنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح یہ سبق مکمل ہو چکا ہے، فرسٹ لیسن مکمل ہو چکا ہے، اور سوالات کے جوابات لکھنا ہے نوٹس میں۔ کیا کیا لکھنا میں ٹک کراتی، آپ لوگ ٹک کر لے کے پھر کاپیوں میں کوشچن آنسرس لکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کبھی بھی ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے نوٹس، اس لیے میں ٹک کرانے کے بعد آپ لوگ کوشچن آنسرس یہ خلاصے میں سے یا آپ لوگوں کے گائیڈر ہے تو گائیڈوں میں سے ڈھونڈ کر لکھیے۔ طلبہ دیکھو اب ٹک کراتی میں۔ طلبہ دیکھو سیکنڈ بیٹ ہے اظہار معافی ضمیر تخلیقی صلاحیت کا اظہار ہے نا۔ سیکنڈ بیٹ میں ذیل کے سوالات کے جوابات مختصر طور پر لکھے، مختصر یعنی 4 یا 5 جملوں میں لکھنا ہے۔ پہلا سوال، دوسرا، اسی طرح یہاں پہ تیسرا، چوتھا، یہ 4 ہے۔ فرسٹ بیٹ میں 4 بھی لکھنا ہے۔ نوٹس میں لکھنا کیسا لکھنا، آپ لوگ کیسا لکھنا بولے تو فرسٹ فیئر کاپی میں فرسٹ لیسن کا نام لکھ کے سیکنڈ بیٹ بول کے لکھ کے لکھنا 4۔ نیکسٹ طویل جوابات کتنے ہیں؟ 3، 1 2 3، بس یہ 4 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 7 کے سوالات کے جوابات طلبہ لکھتے رہو، جب بھی میں چیک کرنے کے واسطے بولے تو آپ لوگ بتانا، لیکن آپ لوگوں کو لکھنے کے واسطے 1 2 3 دن کا ٹائم دے رہی ہوں۔ یہ کوشچن آنسرس لکھ کے پھر مجھے بتانا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ یعنی زبانی شناسی کل پڑھیں گے طلبہ، لیکن کوشچن آنسرس تو کمپلیٹ ہے نا آپ لوگوں کے نوٹس میں۔ اللہ حافظ۔